ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ایچ کے ایم فینسی پولٹری کی جانب سے میاں محمد ساگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں اور میرے برڈز بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہیں۔ کافی سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ آج کل جو ڈیزیز آیا ہوا ہے کہ برڈز لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، گلے میں خرخراہٹ ہے، اس طرح کی کچھ پریشانیاں پیش نظر آ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں۔ تو آج ہمارا ٹاپک 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور کچھ دوستوں کا مسئلہ تھا فرٹیلٹی کا کہ آج کل فرٹیلٹی نہیں آ رہی، فرٹیلٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو کہہ لے کہ 100 میں سے تقریباً کہہ لے 10-15% فرٹیلٹی آ رہی ہے، اس سے زیادہ اوپر فرٹیلٹی جا ہی نہیں رہی۔ تو کیونکہ ہوتا ایسے ہے کہ برڈز آج کل گرمی کی وجہ سے ویک ہو جاتے ہیں، تو ہانپتے ہیں، ہانپنے کی وجہ سے اپنی انرجی ویسٹ کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈوں میں فرٹیلٹی کا بھی مسئلہ آتا ہے، اور کچھ ہیٹ سٹروک کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اوپر سے دھوپ کی شدت، گرمی کی شدت ہوتی ہے، پانی پراپر نہیں مل پاتا اور دانہ بھی نہیں کھا رہے۔ تو ان چیزوں پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آپ کے لیے بہت اچھی اور مفید باتیں جو میں کہنے والا ہوں، اگر اچھی لگیں تو ان کو شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے خود پریکٹیکل کروں اور اس کے بعد دوستوں سے شیئر کروں، اور جو معاملہ بہتر ہوتا ہے وہ میں دوسرے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں تاکہ کسی اور دوست بھائی کا بھی فائدہ ہو۔ تو چلتے ہیں، آج جو لمبے سانس لیتے ہیں، منہ کھول کے برڈ سانس لیتا ہے اور گلے میں خرخراہٹ ہے، پہلے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ویکولیٹر، ٹھیک ہے۔ یہ عام میڈیکل سٹور سے 10 یا 15 روپے کا ساشی آپ کو مل جائے گا۔ یہ ڈبہ ہوتا ہے، اس میں 30 ساشی ہوتے ہیں، آپ تھوڑے ساشے لے لیں، 2-3 لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے کیپسول ہے وبرامائسین، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، یہ وبرامائسین کیپسول ہے۔ یہ تقریباً 10 روپے کا ایک کیپسول پڑتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ایک ساشے آدھا لیٹر پانی میں ایک کیپسول کھول کے اس میں حل کرنا ہے، اور اس میں یہ پیناڈول سیرپ ہے بچوں والا، ٹھیک ہے۔ 1 چمچ پیناڈول سیرپ کا اس میں ڈالنا ہے آپ نے۔ ان تینوں کا مرکب بنا کے آپ نے برڈز کو 3 سے 5 دن تک پلانا ہے، اور امید ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میرا رب بڑا کریم ہے، پہلے دن ہی آپ کو اس کا فرق واضح نظر آئے گا۔ برڈز کو 3 سے 5 دن تک آپ نے یہ لازمی پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر برڈز نہیں پی رہا تو برڈز کو چھوٹی سرنج لے کے اس کے ساتھ پلائیں اور دیکھیں کہ سانس کی نالی میں پانی نہ چلا جائے، بڑے احتیاط سے پانی پلانا ہے آپ نے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ دن میں 2 دفعہ پانی بنا لیجئے گا، کوارٹر صبح بنا لیں، کوارٹر شام کو بنا لیں، تاکہ برڈز جو ہے نا ان کو گرم، ان کے لیے پانی گرم نہ ہو، کیونکہ آج کل گرمی کی شدت ہے جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور برڈز نہیں پیتے۔ تازہ پانی ان کے لیے ویسے بھی بہتر ہے، تو میڈیسن اگر بنی ہو تو اس میں زیادہ دیر پا اثر ہوتا ہے۔ یہ تھا برڈز کے لمبے سانس لینے کے لیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے یہ استعمال کیا ہے اور مجھے اس کے 99% رزلٹ ملے ہیں، 99%، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں آگے۔ اب آ گیا فرٹیلٹی کا ایشو۔ تو فرٹیلٹی کے لیے یہ ایک پروڈکٹ ہے جو ہم نے مارکیٹ سے پرچیز کی ہے، اور یہ کوریا کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، قومی کیلسی وٹ پاؤڈر، ٹھیک ہے، قومی کیلسی وٹ پاؤڈر جو ہے، اور یہ وٹامنس سے بھرپور ہے، منرل سے، اور یہ کہہ رہے کہ الیکٹرولائٹ بھی ہے، اور مکمل اس میں ہر چیز موجود ہے جو ایک برڈز کو درکار ہوتی ہے۔
اوپر پورا تفصیلی اس کے ساتھ اوپر لٹریچر لکھا ہوا ہے، اس میں وٹامنس کی مقدار بھی ساری لکھی ہوئی ہے. یہ چھوٹے ایک دن کے چکن سے لے کر آپ بڑی مرغی تک کو دے سکتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو فائدے والی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرٹیلیٹی کے لیے 95% تک یہ جو ہے نا کام کرے گا. اور الحمدللہ اس کے ہمیں بہت اچھے نتائج ملے ہیں. یہ کسی بھی ویٹرنری اسٹور سے آپ کو مل جائے گا. ویسے بھی آپ کیلشیم وغیرہ ڈالتے ہیں یا اور چیزیں ڈالتے ہیں تو میرے خیال سے جس میں مکمل سارا سسٹم ہے جو کہ آپ کے برڈز کے لیے بہت بہترین ہے. یہ آپ نے ایک 7 لیٹر والی کین جو ہوتی ہے اس میں ایک چائے کی چمچی آپ نے ڈالنی ہے. 7 لیٹر والی کین میں ایک چائے کی چمچی، ٹھیک ہے. اور پراپر اس کو دیں برڈز کو، اور اس سے آپ کا برڈز ایکٹیو بھی ہوگا، ہیلدی بھی ہوگا، اور ایگ پروڈکشن بھی بہت اچھی آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو کہتے تھے کہ انڈے کے چھلکے کچے آتے ہیں، کچے انڈے مرغیاں دیتی ہیں، اس کو بھی یہ کور کرتا ہے. اس کے بعد آج کل گرمی میں بہت سارے برڈ جو ہے نا دانہ پانی کم لے رہے ہیں، اور کچھ دوست کہہ رہے ہیں جی برڈز بہت زیادہ ویک ہو گئے، جیسے سوکھ گئے ہیں، ان کے سینے پہ بالکل گوشت نہیں رہا، ایسے ہے کہ بالکل نڈال ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، اور بالکل بے جان سے ہو گئے ہیں. بعض برڈز میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے اندر کرمز ہوتے ہیں، جو کیڑے جن کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچوں کو ہو جاتے ہیں پیٹ میں کیڑے، اور ان کو میڈیسن دی جاتی ہے کیڑے کی. اسی طرح برڈز کی یہ بھی پرابلم ہے کہ برڈز کو، بڑی مرغیوں کو، چھوٹے چوزوں کو مٹی کھانے سے یا گندی خوراک کھانے سے، جو فنگس لگی ہوئی خوراک، اس طرح کی چیزیں کھانے سے ان کو یہ پرابلم آ جاتی ہے، جس سے ان کا نظام کام نہیں کرتا، اور وہ جو کیڑے ہوتے ہیں اندر سے انتڑیوں کو کاٹنے لگتے ہیں، اور ایسی شدت ہو جاتی ہے کہ جس سے خون کی بیٹھیں کرنے لگ پڑتے ہیں. اور خون کی بیٹھیں کرنے جب لگ پڑتے ہیں پھر کاکسی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں، جو میں نے خود استعمال کی ہے، ایپل ونیگر. یہ آپ مہینے میں تقریباً 4 سے 5 دن آپ نے برڈز کو پلا دیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے برڈز کو ایسی کوئی پرابلم نہیں آئے گی کہ ان کے پیٹ میں کوئی کرمز رہیں یا اس طرح کا معاملہ رہے اور وہ کھائیں پیے نہیں. اور الحمدللہ یہ دینے سے برڈز اچھی طرح فیڈ بھی کرے گا اور اس کو ہضم بھی کرے گا. یہ آپ نے 2 cc 1 لیٹر پانی میں حل کر کے آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کا بھی یہی میں کہوں گا کہ 2 ٹائم پانی بنا لیں، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم پانی بنا لیں، جس کی وجہ سے پانی فریش رہے اور ان کو بھرپور غذائیت بھی مل سکے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی بہترین. لوگ کچھ انگوری سرکہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی دیتے ہیں، اور ہم نے جس کو آپ اپنا گریپس ونیگر بولتے ہیں وہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ہم لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں جس کا ہمیں بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگے ویڈیو تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کا مشکور ہوں. فی امان اللہ.